بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ہوں میاں طاہر اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان کی. اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی. اور کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800111177. اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام فتاوی آن لائن ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے دکھایا جاتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی صاحب عبداللہ لطیف قریشی سر بول رہے ہیں. جی کیسے ہیں آپ؟ بس الحمدللہ. مولانا تشریف فرما ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا سوال ایک مولانا سے رہنمائی لینی. رحمۃ اللہ. قریشی صاحب خیریت سے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. مولانا گھر میں خیریت ہے؟ الحمدللہ اللہ کا سہارا. آپ مولانا ٹھیک ہے؟ ہاں الحمدللہ خیریت. اللہ خیر سے رکھے. اچھا مولانا ایک رہنمائی آپ سے لینی تھی. جی یہ جو خاندان یا ذات کی بنیاد پہ جو تنظیمیں بنتی ہیں اور اس کے اندر شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا اس میں کوئی کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ قریشی صاحب خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر جو تنظیمیں بنتی ہیں نا، بذات خود تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. آپس میں تعاون اور ایک دوسرے کی امداد کا یہ طریقہ ہے، کیونکہ دین بھی یہی کہتا ہے نا کہ پہلے اپنے قریبیوں کی خبر لو، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جاؤ. مگر ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس میں جو عصبیت جاہلیہ شامل کر رہے تھے نا، کہ میرٹ کی بنیاد پر دوسرا حقدار ہوتا ہے، مگر صرف خاندانی عصبیت یا برادری کی وجہ سے اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنے آدمی کو ترجیح دیتے ہیں. یہاں سے بے دینی شروع ہوتی ہے نا. اگر ہر برادری یہ صرف یہ کرے کہ ان میں جو کمزور ہیں یا ہماری وسائل نہیں یا اور کوئی مسائل ہیں تو مل جل کر ان کا کریں معاملہ، تو یہ تو نیکی ہے، صلہ رحمی ہے اور ذوی القربا کا حق پہچانا. مگر یہ دوسروں کے ساتھ ظلم تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہے دوسرا حقدار مگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو صرف ان کو برادری کے لوگوں کو دیں گے. حالانکہ دیکھ رہے ہیں قریشی صاحب کہ دوسرا آدمی زیادہ محتاج ہے، زیادہ ضرورت ہے. بس اس بات کا خیال رکھیں، پھر کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول کے زمانہ میں بھی یہ قبائل تھے، اپنی اپنے نام کی انہوں نے مسجدیں بنائی ہوئی تھی ہر محلے کی. بنو حارثہ، بنو معاویہ، بنو ساروں اپنے اپنے ذرائع، کوئی بات نہیں تھی. وہ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے. اچھا طریقہ ہے، آپس میں لوگ ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہیں. مگر یہ ہمدردی یہ روکنا نہ اختیار کر رہے کہ دوسروں سے عداوت اور دشمنی بن جائے. اب جو ہے نا گجر تنظیمیں، عوان اور یہ قریشی، یہ ہے کہ جہاں جہاں محکمے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آدمیوں کے کام کرتے ہیں، دوسروں کو بالکل حقیر جانتے ہیں، ان سے بڑا سلوک کرتے ہیں، ان کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خرابی ہے. اس سے بچ سکے نا تو پھر کوئی بات نہیں، برادریاں تنظیم بنائے تو اچھی بات. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے مولانا، بہت مہربانی. خیر سے رکھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی مولانا ہمارے پاس ایک تحریری سوال آیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں طاہر بول رہا ہوں علامہ اقبال کالونی سے. جی بھائی فرمائیے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے اوپر کسی نے کوئی کالا علم یا میرے گھر پہ کیا ہوا اور میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی کو میں نے طلاق دے دی ہوئی، دوسری شادی کیا میرے لیے ٹھیک رہے گی؟ اچھا یہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ جی یہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ دوسری شادی آپ کے لیے کیسی رہے گی؟ جی جی بالکل. اور پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ پر کوئی جادو ٹونا تو نہیں ہوا؟ جی بالکل، یا میرے گھر پہ یا میرے کاروبار پہ. یہ تو آپ نے ہلکا وسیع کر دیا. بہت ہلکا وسیع ہے طاہر صاحب. آپ نے تو چند جملوں میں دفتر سمیٹ لیے نا. آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے نا عملیات سے تعلق رکھنے والی، اس کے لیے آپ جمعرات کو مسجد میں حاضر ہونا، تو وہاں پھر میں انشاءاللہ نا آپ سے پورا تعاون کروں گا. یہ دن ہوتا ہے مسائل بیان کرنے کے لیے. یہاں ان باتوں میں ہم پھنس جائیں نا تو تھوڑا وقت ہوتا ہے، 7 دن لوگ منتظر رہتے ہیں. مسائل کیا بتائیں. آپ انشاءاللہ جمعرات کو
زور اثر کے درمیان یہ مسجد جو کریمیہ نا جال پر یہاں آ جائے جی بالکل سر، انشاءاللہ نا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل دیکھ لیں گے کہ یہ شادی بھی ٹھیک ہے یا نہیں، اور دوسرا بھی جو ہے نا اس بارے میں بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. ٹھیک ہے جی، ہاں اللہ فضل فرمائے کرم. اللہ حافظ. جی مولانا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم نے جو آیت مبارکہ فرمائی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مولانا ایک مسئلہ ہے نماز میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ پڑھا جا سکتا ہے؟ پڑھا جا سکتا ہے، جہاں جی چاہے پڑھ سکتے ہیں. سجدے میں بھی؟ ہاں سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، رکوع میں پڑھ سکتے ہیں، قنوت میں پڑھ سکتے ہیں، تشہد میں پڑھ سکتے ہیں. جو لوگوں نے یہ حدیث پاک پڑھی نا، اصل میں ظاہری لوگوں نے بہت کام خراب کیا، بات سوچتے نہیں. یہ پڑھ لیا کہ رکوع اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. اب انہوں نے قرآنی دعائیں بھی روک دی. کتنا ظلم کیا. دعا کے طور پر پڑھنا اور ہے، بے شک وہ قرآن مجید سے لے اس وقت تو قرآن نہیں تلاوت کر رہا، وہ دعا پڑھ رہا. ربنا آتنا ہو یا ربنا ظلمنا، دعائیں ٹھیک ہے. اگر اس نیت سے پڑھے کہ میں قرآن مجید پڑھنے لگا ہوں جیسے قیام میں پڑھتے وہ نہیں ٹھیک. مسئلہ یہ تھا. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے عورت اگر کوئی ورد کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھتی ہے، بیماری کے لیے کسی بزرگ نے بتایا، تو سارے نیک لوگ کہتے ہیں کہ وہ بے شک پڑھتی رہے ایام حیض میں بھی. اور اگر سمجھے کہ میں قرآن شریف تلاوت کرنے لگی ہوں، اس نیت سے نہیں پڑھتے. ورد کر سکتی ہے، تلاوت نہیں کر سکتی. یہی دیکھنے کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عنہ کے پیرو کہتے ہیں کہ جنازے میں سورہ فاتحہ دعا کے طور پر اگر پڑھے، اللہ کی حمد و ثنا تو بہترین تعریف ہے اللہ کی، پھر مانتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں جیسے دوسری نماز میں قرات ہے، اس کو وہ مکروہ کہتے ہیں. میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ پتہ چلے کہ نیت سے ہی ایک چیز ہے، اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے. تلاوت کی نیت اور ہے اور دعا کی نیت اور. جی پڑھ سکتے ہیں آپ دعائیں ساری، سجدے میں پڑھیں، تشہد میں پڑھیں، جیسے جی چاہے پڑھیں. جی بات واضح ہوگی بھائی؟ ہوگی. جی مولانا، تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مرد مردوں کے لیے تو بہت اعلیٰ نمونہ ہے، تو عورتوں کے لیے کیسے اور کس طرح نمونہ ہو سکتے ہیں؟ سوال ہے بھائی. اللہ کے رسول علیہ السلام میں بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں نا جو مرد اور دونوں میں وہ صاف ہونے چاہیے. ان میں تو سب کے لیے نمونہ بہادری ہونی چاہیے، صبر، شکر، رضا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا، آپس میں نیک سلوک، محبت. یہ تو مرد اور دونوں کے لیے یکساں ہے. یہ کوئی ایسے اوصاف نہیں کہ صرف مردوں کو چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فتاوی آن لائن. جی فتاوی آن لائن. جی یہ بات ہو سکتی ہے مولوی اسحاق خان صاحب؟ جی جی فرمائیں میری بچی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. یہ آپ کو کس نے کہا کہ مولانا محمد اسحاق خان بھی ہیں؟ خان نہ کہیں. اچھا جی سوری. نہیں کوئی بات نہیں، آپ نے کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں. خان بھی لوگ ادب سے کہتے ہیں مگر نہیں، اصل میں خان نہیں ہوں. اچھا جی سوری فار دیٹ. اچھا میں نے ایک تھوڑا مختلف مسئلے کے لیے آپ سے کانٹیکٹ کیا ہے. فرمائیں. جی ایسا ہے کہ میری چھوٹی بہن کی شادی ہے، تو اس کے لیے میں نے سنا تھا کہ یہاں پہ بھی کچھ حضرات ہوتے ہیں، مخیر حضرات، جو کچھ مدد کر دیں، یا اگر آپ اپنے طور پہ تھوڑی سی مطلب جہاں تک بھی ہو سکے مدد کر دیں، تو میں کیا امید رکھوں؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ نے تھوڑا سا ایک غلط ٹائم چوز کیا ہے. اگر آپ یہی کال کسی اور وقت پہ کرتے تو ایک تو یہ ریکارڈ نہ ہوتی، اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی بات تفصیل جب تک نہیں ہوگی تو کسی بھی حوالے سے کوئی تعاون نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے. پھر کس نمبر پہ کانٹیکٹ کیا جائے یا کس وقت؟ آپ کل اسی نمبر پہ 10 بجے کال کر لیں، پھر تھوڑا سا بتائیں، پھر کوئی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی سبب بنایا تو پھر آپ کو بتائیں گے. آپ کا مقصد بہت اچھا ہے، واقعی مدد ہونی چاہیے بچیوں کی باقی شادی جو پر. دوست ہمارے بہن اور بھائی پروگرام سن رہے ہیں ان کے لیے ہم یہ واضح کرتے چلیں کہ ہمارے ادارے میں فی الحال ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں پھر کل فون کر کے انشاءاللہ. نہیں، فون کر کے آپ پتہ کریں، انشاءاللہ جو ہو سکے گا کریں گے. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اللہ رحم. تو یہ سوال والے ساتھی جن کو بتانا چاہیے نا کہ جو باتیں تو مردوں عورتوں سب کے لیے سچ